اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین سورتوں کا، سورۃ النحل، اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے۔ سورۃ النحل 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں۔ اسی طریقے سے پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف ہے۔ یہ تین پھر ایک سب گروپ ہے تین سورتوں کا۔ ان میں یہ سورۃ النحل منفرد ہے، اور وہ جو دو صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مزاجاً گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے، بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے پس جلدی مت بچاؤ۔ یعنی یہ کہ جب رسول کی بعثت ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے، کب تک تمہیں مہلت ملے، ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو ہم نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے۔ اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ اتارتا ہے فرشتوں کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو وحی لے کر آئے۔ کس پر اتارا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے۔ بالروح من امرہ، اپنے امر، اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ، اس سے مراد وحی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے کہ سورہ اعراف میں جو آیت آئی تھی الا لہ الامر الا لہ الخلق والامر، تو یہ دو عالم ہے، عالم خلق، عالم امر۔ عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس، اس کا امر یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول لہ کن فیکون، اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے۔ لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے، 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، وقت لگتا ہے۔ آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا۔ عالم خلق میں وقت ہے، اس میں وقت نہیں ہے۔ اور عالم امر کی 3 ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں۔ ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے، روح القدس، روح الامین، نزل بہ الروح الامین، ایدناہ بروح القدس۔ تو ملائکہ بھی روح ہے۔ پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے، بالروح من امرہ، یہ بھی اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے۔ اور جو یہ نازل ہوتی ہے وحی، یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے۔ وحی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں، حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست، اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا۔ تو جو فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے۔ تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وحی کی، روح الامین لانے والا ہے وحی کا، اور وحی خود بھی روح ہے۔ اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے، کسی خاص ہی کیفیت میں وہ کہہ گئے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا، یہ روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ کس لیے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس مجھی سے ڈریں، میرا تقوی اختیار کریں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے۔ تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بوند سے، فاذا ہوا خصیم و مبین،
تو پھر وہ بن جاتا ہے جھگڑنے والا، بڑی بحثیں کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، عقلی اور نقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں کے زمین و آسمان کے تلابے میں لاتا ہے، جھگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر۔ والانعام خلقہا، اور وہ اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے، اس نے چوپائے بھی بنائے، لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے، یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے وہ چیزیں بنتی تھیں، اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے، کمبل بنے جا رہے ہیں، تو دفن سے مراد یہ ہے، یا آگے چل کر تفصیل بھی آئے گی، اونٹ کے بالوں سے بھی، اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں، اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں، تو یہ دفن ہے۔ ومنافع، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ومنہا تاکلون، اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے، اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے، جمال ہے، جب کہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو۔ دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ کہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے، وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں، شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں، کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھینسیں ہیں، کتنی گائیں ہیں، تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے، جمال ہے۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک، ایسی بستیوں تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر، یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہ جائے گی، شق الانفس، لیکن یہ کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا اونٹ پر لادا ہوا ہے، خچروں پر لادا ہوا ہے اور چلے جا رہے ہیں، ان کا بوجھ جو ہے وہ جانور اٹھا رہے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رؤوف ہے، شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ والخیل، اس نے بنا دیے، پیدا کر دیے گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوها وزینہ، کہ تم اس پر سواری کرو۔ پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زیبائش اور آرائش بھی ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے، بڑا باتمکنت جانور ہے، اس کے تو جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ چیزیں تو وہ ہے جو تم جانتے ہو، اللہ تو اور نہ معلوم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے، باقی اس میں سے ٹیڑھی پگڈنڈیاں نکل جاتی ہیں، یعنی سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم، وہ اہدنا الصراط المستقیم، کبھی اسے سواء السبیل کہا ہے، قصد السبیل، سواء السبیل، صراط السوی، یہ تمام الفاظ صراط مستقیم، یہ ایک سیدھا راستہ توحید کی سیدھے شاہراہ ہے، اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ۔ ومنہا جائر، لیکن اس سے لوگ مڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سبھی کو سیدھے راستے پر